بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشن چہرہ، کشادہ پیشانی، طویل قامت، اگر کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ ایک بار مل کر بار بار ملنے کو جی چاہے، اور ہر ملاقات پر قلب کو سکون میسر آئے۔ جس کا وجود تواضع اور انکساری کی جیتی جاگتی تصویر، اور جس کے جسم کا ایک ایک بال حیا کا آئینہ دار، لیکن اگر وہ منکسر المزاج حق بات پر اڑ جائے تو پھپھرا ہوا شیر دکھائی دے، اور پھر اس کی تلوار کی تیزی دشمن سے اپنا لوہا منوا کر دم لے۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے دعوت اسلام پر لبیک کہنے میں پہل کی۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے دوسرے دن حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ نے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کو پیش آنے والی تمام تکالیف اور مصائب برداشت کی، اور ان کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک رہے۔ لیکن جنگ بدر میں انہیں جس امتحان سے گزرنا پڑا، ہم اور آپ اس امتحان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنگ اپنے شباب پر تھی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ مچا رہے تھے۔ آپ کا کوئی وار خالی نہ جاتا۔ آپ کے پے در پے حملوں سے مشرکین پر خوف و دہشت طاری ہو گئی تھی۔ آپ موت سے بے نیاز ہو کر مشرکین کو صفا ہستی سے مٹاتے چلے جا رہے تھے۔ آپ کی تلوار کی زد میں جو بھی آتا موت اس کا نصیب بن جاتی۔ لیکن مشرکین کی اس بھیڑ میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اگر وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ جاتا تو آپ نہ صرف راستے سے ہٹ جاتے بلکہ یہ کوشش کرتے کہ اس شخص سے آمنا سامنا نہ ہو، لیکن وہ شخص وقفے وقفے سے آڑے آ جاتا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو آپ نے اس کے سر پر تلوار کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ شخص دو ٹکڑوں میں کٹ کر آپ کے سامنے گر گیا۔ ناظرین اکرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ شاید اس کے بارے میں سن کر آپ کا سر چکرا جائے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ شخص جو کٹ کر گرا تھا کوئی اور نہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عبداللہ بن جراح تھے، لیکن نہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا، بلکہ شرک جو ان کے والد کی شکل میں آیا تھا انہوں نے اس شرک کو اس دنیا سے مٹا دیا۔ ناظرین اکرام، شرک چاہے وہ باپ کی شخصیت میں کیوں نہ ہو، اسے ختم کرنے والے توحید پرست حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22 نازل فرمائی۔ معزز ناظرین، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمانی اور امت محمدیہ میں ان کی امانت داری حد درجہ مقبول تھی۔ محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ اپنے صحابہ میں سے جسے پسند فرمائیں ہمارے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ مال کے معاملے میں ہمارے درمیان جو اختلاف ہو گیا ہے وہ اس کا فیصلہ کر دے، کیونکہ ہمارے درمیان مسلمان پسند کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام کو میرے پاس آنا، میں تمہارے ساتھ ایک قوی اور حد درجہ امانت دار شخص کو کر دوں گا۔ معزز ناظرین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس دن جلدی نماز کے لیے چلا گیا۔ اس دن میری یہ دلی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوی اور امین کی جو صفت بیان فرمائی ہے، اے کاش کہ اس کا موصوف میں نکلوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو آپ نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی جگہ اچک اچک کر دیکھ رہا تھا تاکہ آپ کی نظر مجھ پر پڑ جائے، لیکن میری طرف سے بے نیاز آپ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اور جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے تو آپ نے بلایا اور فرمایا اے ابو عبیدہ، ان عیسائیوں کے ساتھ جاؤ اور جن معاملات میں ان میں اختلاف ہو گیا ہے ان کو فیصلہ حق کے ساتھ انجام دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا ابو عبیدہ مبارک ہو کہ صادق الامین نے تمہیں قوی اور امین کے خطاب سے نوازا۔ معزز ناظرین، جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مشرکین میں سے ایک بدبخت صدا لگا رہا تھا مجھے بتلاؤ محمد کہاں ہیں، تو اس سخت ترین موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکے جانے والے ہر تیر کو وہ اپنے سینے پر روکتے تھے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ چکے تھے، پیشانی زخمی ہو چکی تھی اور آپ کی زرہ کی 2 کڑیاں آپ کی داڑھی میں پھنس چکی تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے کہ ان دونوں کڑیوں کو نکال سکیں، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قسم دی کہ یہ کام میرے لیے چھوڑ دو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ڈر تھا کہ اگر ان کڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اس لیے آپ نے اپنے سامنے والے 4 دانتوں 2 اوپر اور 2 نیچے والوں سے کڑیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچا، جس سے کڑی تو نکل گئی لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی 4 دانت ٹوٹ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے درمیان صرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے 4 دانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کے لیے شہید کر دیے۔ ناظرین اکرام، جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ شام کے شہروں میں مسلم افواج کی قیادت کر رہے تھے اور ہر جنگ میں انہیں کامیابی نصیب ہو رہی تھی کہ ملک شام میں طاعون پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر شدید ہو گیا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی اور لوگ لقمہ اجل ہونے لگے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاصد کے ہاتھوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ایک خط بھیجا، مجھے تم سے ایک ضروری کام آن پڑا ہے، لہذا میرا یہ خط اگر تمہیں رات میں ملے تو میں تمہیں یہ تاکید کرتا ہوں کہ صبح کا انتظار نہ کرنا اور میری طرف چل پڑنا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط پڑھ کر فرمایا میں جانتا ہوں کہ امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا کام نکل آیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک فنا ہونے والے کو بچا لیں۔ پھر آپ نے ایک
ایک خط امیر المؤمنین کو لکھا: یا امیر المؤمنین، میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے۔ میں اس وقت مسلم فوج کے درمیان میں ہوں اور میری قطعاً یہ خواہش نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا لوں جس میں میری فوج گرفتار ہے۔ میں ان سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک اللہ میرے اور ان کے معاملے میں فیصلہ نہ کر دے، اور جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو جو قسم آپ نے مجھے دی ہے اسے اللہ کے لیے ختم کر دینا اور مجھے اجازت دینا کہ میں فوج کے ساتھ رہ سکوں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا: امیر المؤمنین، کیا بات ہے؟ کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، لیکن موت اس کے قریب ہے۔ معزز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گمان غلط ثابت نہ ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو طاعون نے آ گھیرا۔ وفات سے پہلے آپ نے مسلم فوج کو اس طرح وصیت کی کہ میں تمہیں ایک ایسی وصیت کر رہا ہوں، اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو بھلائی ہمیشہ تمہارا نصیب رہے گی۔ نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقات دیا کرو، حج اور عمرہ کرو، اچھی باتوں میں ایک دوسرے کو نصیحت کرو، اپنے سرداروں کو نصیحت کرو تاکہ وہ گمراہی کا شکار نہ ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دے، کیونکہ اگر کسی شخص کو 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو آج تم میرا دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: معاذ، لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ اتنا کہہ کر حد درجہ سکون کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کی طرف کوچ کر گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ عبرت ناک سبق آموز ایک چیونٹی کا قصہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے قبیلے نے اس کو مار کر افسوس کا اظہار کیوں کیا، تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔